ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم، یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ایک عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے فرمایا کہ انفاسکم کی ہے تسبیح و نومکم کی ہے عبادت. اس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے اور سو جانا بھی عبادت ہے. اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں. اور یہ جو قرآن ہے یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب ہے. تو بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں اس مہینے میں ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آج کی جو شب ہے 15 رمضان کی شب، تو شب 15 رمضان یا روز 15 رمضان یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، کیونکہ جب سے اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا مسلسل پریشانیاں، مشکلات، مصائب، دشمنوں کی طرف سے ایذا، یہاں تک کہ ہجرت، اور پھر مدینے آنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو آتی ہی جنگ شروع ہو گئی، جنگ بدر. ایسے میں اللہ کے رسول کے لیے اگر خوشی کی بات کوئی ہے تو ایک تو شہزادی کی مولا علی سے شادی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت. تو یہ بڑی خوشی ہے اس خانوادے کی. اور اس گھرانے میں پہلے بچے کی ولادت ہوئی جس سے کہ اللہ کے رسول کی نسل چلی. اللہ کے رسول کی نسل بیٹی سے چلی. تو اس طرح وہ جو مکے میں طعنے دیا کرتے تھے کہ ماد اللہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کا مصداق بنا کے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا. تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. بہت ساری فضیلتیں امام حسن امام حسین دونوں کی کامن ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ اللہ کے رسول ان سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کو اپنے آغوش پہ لیتے تھے، ان کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے، ان کو اپنے کاندھے پہ بیٹھ کے سیر کروایا کرتے تھے، اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں دیتے تھے. کسی نے کہا کہ کتنا اچھا سوار ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کہو کتنے اچھے سواری ہیں. تو اتنی محبت اللہ کے رسول ان دونوں بچوں سے کرتے تھے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے والے یہ ہیں، اللہ کے رسول کی دین کے لیے قربانی دینے والے.
اسی لیے امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ سارے فضائل اور کمالات جو ہیں وہ اس گھرانے کے ہیں، ایک ایک فرد فضائل اور کمالات والا۔ تھوڑی سی گفتگو، چونکہ برادران یہاں پر زیادہ تر دینی ہیں، نظریاتی ہیں، تو تھوڑی سی ہم یہ بحث بھی کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ امام حسن کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے، صلح امام حسن۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک اور نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اسلام میں صلح اور جنگ کا تصور، کہ اسلام میں جنگ کب ہوتی ہے اور صلح کب ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جنگیں ملیں گی آپ کو، 70 کے قریب جنگیں ہیں، جن میں سے 30-35 میں آپ نے خود بھی شرکت فرمائی۔ اور یہ جنگیں جو ہیں یہ سب ڈیفینسو نوعیت کی نہیں ہیں، اس میں ڈیفینسو بھی ہیں، آفینسو بھی ہیں۔ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تو جنگ ہمیشہ دفاعی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ جنگ دفاعی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو ابتدائی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جنگ خیبر میں آپ نے جا کے حملہ کیا، تو اس کے لیے کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں کی۔ جنگوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اسلام تو ہم کہتے ہیں امن کا دین ہے، تو پھر اتنی جنگیں کیوں ہیں دین میں؟ تو اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود اسلام جو ہے وہ سلمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب سلامتی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا بیشتر حصہ مکے میں گزرا، 53 ایئرز آپ نے مکے میں گزارے، تو 53 ایئرز میں کوئی جنگ نہیں۔ اعلان نبوت کے بعد بھی 13 سال مکے میں گزارے، اس میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ مدینہ آنے کے بعد ساری جنگیں، یہ جنگیں کیوں ہوئیں؟ مدینہ آنے کے بعد آپ نے جنگ کی تیاری نہیں کی، آپ نے امن والے سارے اقدامات کیے، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آپ نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بھائی بنایا، وفات، آپ نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا ہے، امن کا معاہدہ، جس میں یہودی قبائل کو بھی شامل کیا۔ یہ سارے امن کے اقدامات تھے۔ جنگ کب شروع ہوئی؟ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب مکے سے لشکر چل کے آیا جنگ بدر کے لیے۔ جنگ عہد میں لشکر کہاں سے آیا؟ مکے سے آیا۔ جنگ احزاب میں لشکر کہاں سے آیا؟ مکے سے آیا۔ یعنی جنگ جو ہے وہ اصل میں دشمن نے مسلط کی۔ ہم تو امن چاہتے ہیں کیونکہ امن اچھی چیز ہے، اور جنگ میں تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، انسانی جان کا، مال کا نقصان ہوتا ہے، یہ تو واضح سی بات ہے۔ لیکن اگر ہمارا دشمن جنگ چاہتا ہے، اگر ہمارا دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اگر ہمارا دشمن ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، تو پھر اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، ہر گھڑی تیار ہو کامران ہیں ہم تو نہیں چاہتے جنگ، لیکن اگر ہمارے دشمن کو شوق ہے، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ہم اس کے سامنے صلح نامہ پیش نہیں کریں گے، جنگ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صلح کرتے ہیں، جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے پوائنٹس گین کریں، کچھ گین کرنے ہوتے ہیں، کچھ لوز کرنے ہوتے ہیں، کوئی ایسا درمیان کا راستہ نکلتا ہے اور اسی میں صلح ہو جاتی۔ تو دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی قوم کیوں چاہے گی کہ اپنا پوائنٹ لوز کرے؟ وہ تو چاہے گی سارے پوائنٹس گین کرے۔ لیکن اگر وہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو ان کو صلح کرنی پڑتی۔ اگر جنگ کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کمپرومائز کریں گے۔ پانی ہے جو اوپر سے بہتا ہوا آ رہا ہے، پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی طرف،
تو پانی یہ چاہتا ہے کہ وہ بہتا رہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، لیکن اگر ایک بھاری پتھر درمیان میں آ جائے تو پانی کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس پتھر کو اٹھا کے پھینک دے، پہلی کوشش تو یہ ہوگی۔ لیکن اگر پتھر بھاری ہے اور پانی کا بہاؤ کمزور ہے تو پھر پتھر سے وہ پانی کمپرومائز کرے گا کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں پڑے رہو، ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں، ادھر سے چلے جاتے ہیں، تمہارے اوپر سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پانی کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھا کے پھینکے اس کو، لیکن ایک کنٹینیوس پریشر اس کے اوپر دیتا ہے۔ جس دن وہ پتھر کمزور پڑا اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے قوموں کے درمیان۔ دیکھیے، اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، دنیا کی ہر آئیڈیالوجی چاہتی ہے کہ وہ پھیلے، ہر انسان تک پہنچے، اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو اس کو اٹھا کے پھینک دے گا، نہ پھینک سکے تو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مکے میں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ لڑتے، کیونکہ مکے میں مشرکین کا کنٹرول تھا، ہولڈ تھا، بدماشی تھی، مسلمان کم تھے تعداد میں، قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو۔ لیکن جب مدینے میں پہنچ گئے اور پھر لشکر آیا تو پھر اسلام کا حکم آیا کہ مقابلے کے لیے نکلو۔ اب ان کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وہ 1000 ہیں یا 313 ہیں، پھر بھی یہ نکلے مقابلے، کیونکہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ صرف تعداد سے نہیں ہوتا۔ ممکن ہے تعداد زیادہ ہو، لیکن اگر تعداد کم ہو اور ایمان کے ساتھ مقابلہ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، تو اللہ کے حکم سے کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب آتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے یہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو صرف تعداد برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جذبہ کتنا ہے، ایمان کتنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں حضور کی زندگی میں کہ آپ نے بہت ساری جنگیں کی، ایک صلح کی، جنگیں بہت ساری ہیں، صلح ایک ہے جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اور یہ جو صلح ہے یہ جنگ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور جنگ کرنے کے لیے گئے اور صلح کر کے آ گئے، نہیں، آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ تو عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب مکہ گئے حضور عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے، اور آپ لشکر لے کر نہیں گئے۔ جو آپ کا جو کاروان تھا اس کی جو شکل صورت تھی وہ لشکر والی نہیں تھی، بلکہ کاروان والی تھی، زیارتی کاروان والی۔ لشکر جاتا ہے گھوڑے پہ، کاروان جاتا ہے اونٹوں پہ۔ لشکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، کاروان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی۔ اپنی حفاظت کے لیے تلوار رکھتے ہیں وہ، لیکن نیام میں رکھتے ہیں۔ اور پھر قربانی کے جانور لے کر گئے اور ان جانوروں پر مخصوص نشان لگا دیا گیا کہ یہ قربانی ہے، قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ یہ زیارت کے لیے آ رہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات بری سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا جائے، روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن مکی والوں نے آپ کو روکا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پہ بھی آ کے وہ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، گھوڑے پہ بھاگتے بھاگتے تھے، ڈسٹ اڑاتے تھے، ایک دم گھوڑا گھماتے تھے، دو ٹانگوں پہ کھڑا کر دیتے تھے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مشتعل ہو جائیں اور اس طرح لڑائی ہو جائے، کیونکہ اگر لڑائی ہوتی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچتا، کیونکہ کل تعداد مسلمانوں کی تھی 1400۔
اب 1400 آدمیوں کے ساتھ آپ مکے پہ حملہ تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے یہاں لڑائی ہو جائے، لیکن آپ نے برداشت کیا، ضبط کیا، تحمل سے کام لیا۔ بہرحال پھر آپ نے کہا بھائی تم کیوں نہیں داخل ہونا کرنا چاہتے ہو مکے میں؟ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آنے دیں گے، آپ واپس ہیں۔ آپ نے کہا چلو واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر اس سال ہم نہیں آ رہے ہیں تو اگلے سال آ جاتے ہیں۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کنفیوز ہو گئے، ان کے اندر بھی کئی گروپس تھے۔ تو کچھ لوگ جو سمجھدار تھے، جو بلا وجہ مشتعل نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اگر یہ آنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آواز بلند تر صلوات۔ لیکن بس ان کے بدماشی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان سے کوئی ایسا کرتے معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اب جو یہ معاہدہ ہوا تو اس پہ جو شرائط رکھی گئی تو وہ بعض مسلمانوں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حضور یہ شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں، اور جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو اس وقت بھی بہت سے مسلمان تھے وہ کنفیوز تھے۔ وہ مثلا جب لکھا گیا محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس پہ اعتراض ہے، ہم تو آپ کو مانتے نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے یہاں کوئی بات نہیں، تبدیل کر دو اس کو، محمد ابن عبداللہ کر دو۔ اب یہ بات بہت سخت تھی لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ نے کہا کوئی بات قبول کر لی۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف جائے گا تو آپ واپس کریں گے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب مسلمان پریشان ہے، کنفیوز ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ الگ الگ اس طرح کے معاملات ہوئے، یہاں تک کہ اسی دوران جبکہ یہ معاہدہ ابھی طے پا رہا تھا اور سائن بھی نہیں ہوا تھا، لکھا بھی نہیں گیا تھا پورا، ایک صحابی آ گیا جن کا نام تھا ابو جندل، جن کو ان کے باپ نے قید کیا ہوا تھا اور ٹارچر کرتا تھا، اور وہ زخمی حالت میں آ گیا، وہاں پیچھے پیچھے ان کا باپ آ گیا۔ اب ایک مسلمان ہو گئے تھے، وہ اس لیے ٹارچر کرتا رہا وہ۔ اب ایک مسلمان زخمی حالت میں آ گیا، ادھر 1400 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، پیچھے پیچھے ان کا باپ آ گیا کہ میرا بیٹا ہے میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اب وہ جو ایگریمنٹ کرنے والے تھے انہوں نے کہا ابھی تو طے پایا نا، دیکھیں کہ ہمارا کوئی آپ کی طرف جائے گا تو آپ واپس کریں گے، حالانکہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ابو جندل واپس ہو۔ کتنا مشکل کام ہے یہ کہ زخمی ہے وہ اور مسلمانوں نے اس کو لے لیا، آ جاؤ جاؤ جاؤ۔ حضور نے کہا واپس جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا، آپ کو جاؤ۔ ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ ان کا کوئی آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ اس طرح سے معاہدہ ہوا، یہاں تک کہ اتنے کنفیوز ہوئے لوگ کہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ جتنا شک مجھے رسالت پر صلح حدیبیہ والے دن ہوا اتنا کسی اور دم نہیں، رسالت پہ شک۔ اس پہ ایک ہندو شاعر نے ایک کلام بھی کہا ہے کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، اور قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، اور یہ ہے اسلام تو اسلام سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ تو بہرحال سخت تھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صلح جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلح کیا، اور پوچھا لوگوں نے آ کے آپ نے اپنی طرف سے یہ صلح کی ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے کہا اللہ کی طرف سے کی۔ تو اتنے دب کے کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ان کا خیال تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور ہم ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر اس کے بعد کے واقعات ہوئے۔
آپ فتح مکہ پہ غور کریں. ابھی میں نے ابتدا میں کہا نا کہ جنگ جو ہے وہ ڈیفینسو بھی ہو سکتی ہے، اوفینسو بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن آفینس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آفینس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت مضبوط گراؤنڈ ہونا چاہیے، پھر آپ آفینس کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک تو میں نے بتایا کہ خیبر میں آفینس کیا جا کر اٹیک کیا. اس کا جواز تھا، جواز تو ہوگا نا، اللہ کے رسول نے کیا تھا، جواز ساتھ ہی کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے مکے پر اٹیک کیا. مکہ شہر امن، اس پر لشکر لے کر آنا، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ اتنا آسان تو نہیں ہے نا کہ مکے پہ لشکر کشی کرنا. ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوئی، تلواریں نہیں چلی، خون نہیں بہا. تو مکے کی طرف لشکر لے آنے کا جواز یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے مکے کے جن قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو یہ بھی شامل تھا کہ جو جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کرے، تو انہی میں سے ایک قبیلے کے سردار کے قتل ہو، اور نہ قاتلوں کو وہ سزا دے رہے تھے، نہ پکڑ رہے تھے، نہ حضور کے حوالے کر رہے تھے. تو اسی چیز کو جواز بنا کر آپ نے لشکر تیار کیا اور مکے کی طرف گئے. اور اس طرح یہ جو مکہ فتح ہوا، تو فتح مکہ کا پیش خیمہ صلح حدیبیہ بنی. اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہوتا. کیونکہ صلحوں کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں کتنا زبردست. تو یہ ایک پیچیدہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، کب صلح کرنی ہے، کب جنگ کرنی، اور اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں آ کے کہ صورتحال کیا تھی. بعض ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا وہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھے بغیر ایسے ہی تبصرہ کر دیتے ہیں کہ امام حسن جو تھے وہ صلح پسند تھے، امام حسن جو ہے وہ قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک بات ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک نتیجہ وہ جو نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین جنگ پسند تھے. امام حسن علیہ السلام قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتے تھے، تو مولا علی قتل و غارت گری کو پسند کرتے تھے، انہوں نے جنگیں کی. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم کسی امام کے بارے میں، کسی معصوم کے بارے میں ایک جنرلائز فیصلہ کرتے ہیں کہ امام حسن نے ایک سلو کر لی، اب سلو کے تفصیلات پتہ نہیں، ہم نے کہہ دیا وہ سلو پسند تھے. حالانکہ امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، ان میں بھرپور حصہ لیا. اور جنگ جمل کے لیے مولا علی نے امام حسن کو بھیجا کہ جا کے کوفے سے لشکر تیار کر کے لے کر آؤ، اور آپ کوفے سے لشکر لے کر آئے. جنگ جمل کا فیصلہ جب نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ جو اونٹ جس کے اوپر ام المومنین تشریف فرما تھی، اس کے آس پاس لوگ جو ہے پروانہ وار اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، تو کئی لوگوں کو مولا علی نے بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر آپ نے امام حسن سے کہا کہ تم لو، اور امام حسن نے بڑھ کے جب حملہ کیا، لوگوں کو تتر بتر کیا، پھر اس اونٹ کو زخمی کیا، پھر وہ اونٹ زمین پر بیٹھا، تو پھر مومنین نیچے تشریف لائے. تو امام حسن کی تلوار سے جنگ جمل کا فیصلہ ہوا. اور جنگوں میں بھی امام حسن کے کارنامے. پھر جب امام حسن کی خلافت قائم ہوئی، جب مولا علی کی شہادت ہو گئی، تو مولا علی کی خلافت کے آخری دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ خود مولا علی اپنے ساتھیوں سے نالاں تھے
نہج البلاغہ کا خطبہ جو ہے سخت ترین خطبہ، جس کو خطبہ جہاد کہتے ہیں، وہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے دی، اپنے ساتھیوں کے لیے فرمایا، یا اشبہ الرجال وللرجال، اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ مولا علی کے جو ساتھی تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کے اندر بصیرت کی کمی تھی، سب مالک اشتر نہیں تھے، سب عمار یاسر نہیں تھے، ایسے لوگ تھے جو دشمنوں کی سازشوں میں آ جاتے تھے، ایسے لوگ تھے جو دشمن کے ہاتھوں بک جاتے تھے، ایسے لوگ تھے جو اپنے مفاد کے لیے کام کرتے تھے، ایسے لوگ تھے جو کنفیوز تھے کہ ہو کیا رہا ہے، جو کنفیوز تھے، ادھر بھی مقدس لوگ ہیں ادھر بھی مقدس لوگ ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کنفیوز ہے اس ایشو کے اوپر، اور لوگ کہتے ہیں بس زبان بند رکھو اپنی۔ دونوں صحیح تھے، اشتہادی غلطی ہو گئی ان سے، یعنی اشتہادی غلطی ہو گئی تو 1,00,000 افراد مارے گئے ایک جنگ کے اندر۔ دل صاف تھے ان کے، خدا نہ خواستہ دل صاف نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو آج تک لوگ کنفیوز ہیں، اور جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ اعلان کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں علی و مال حق والحق و مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جس طرف علی ہے اس طرف حق۔ اچھا، یہاں تک تو لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آگے نہیں کہہ رہے۔ اگر حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور جس طرف علی ہے اسی طرف حق ہے، تو پھر سامنے والا کیا ہو گیا؟ یہاں کہتے ہوئے کہتے نہیں، زبان بند، یہاں پر زبان بند کر۔ تو علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک فائنل بیٹل ہو جائے شام والے سے، لیکن آپ کے ساتھیوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا، اور پھر جنگ نہروان کا نام، جنگ صفین کا انجام کیا ہوا۔ جنگ نہروان جو تھی وہ تو خود خوارج جو تھے خود مولا علی کے لشکر کے لوگ تھے نا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو رمضان آ گیا ہے، رمضان میں مسلمان تو پتا کچھ کرتا نہیں، خالی روزے رکھتا ہے، تو رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے، اور اسی رمضان میں علی علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں۔ اور پھر امام حسن کی بیعت ہوئی۔ تو جب امام حسن کی بیعت ہوئی تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ نے جمع کیا لوگوں کو۔ اب لوگ کون تھے؟ وہی تھے جو حضرت علی کے والے تھے، اور کہاں سے آئیں گے؟ وہی لوگ تھے۔ آپ نے ان کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ لشکر آ رہا ہے شام سے، تم بھی ایک لشکر تیار کرو۔ تو کیفیت یہ تھی کہ زبانیں ان کی بند تھی، سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ جو امام حسن علیہ السلام کے مخلص ساتھی تھے، ہارڈ کور سپورٹر تھے، انہوں نے لوگوں کو پھر لتاڑا، ان کو کہا یہ کیا ہے، تم جواب نہیں دے رہے تم لوگ، اور کہاں گئی وہ زبانیں جو آگ برسایا کرتی تھی۔ تو بہرحال بڑی مشکل سے کوشش کر کے ایک لشکر تیار ہوا، اور وہ 12,000 کا لشکر تھا، لشکر تیار ہوا 12,000 کا۔ امام حسن نے اس لشکر کا ایک سپہ سالار بنایا، جس کو بنایا وہ بھی رشتہ دار ہی تھا، عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب۔ اس کو علی علیہ السلام نے یمن کا حاکم بھی بنایا تھا، اور جب یہ یمن میں حاکم تھا تو شام سے ایک دہشت گرد آیا جس کا نام بصیر ابن ارتاد تھا، اس نے حملہ کیا۔ تو یہ تو نکل گئے، ان کے 2 بچوں کو ماں کے سامنے قتل کیا۔ تو جن کو امام حسن نے بنایا ان کو ٹھیک بنایا، کیونکہ اس شخص کو ذاتی طور پر
शाम वालों ने नुकसान पहुंचाया और कहा कि तुम जाओ, हमारे साथ ही 12,000 का लश्कर है, अगर सामने से लश्कर आ जाए तो कोशिश करना कि जंग शुरू ना हो, क्योंकि हम भी पीछे से आ रहे हैं एक और लश्कर लेकर। लेकिन अगर सामने वाले जंग के लिए आमादा हो जाएं और वो शुरू कर दे तो फिर मुकाबला करना। और ये 12,000 का जो लश्कर है ना, ये अपने से दुगने लश्कर का मुकाबला कर सकता है। ऐसे लोग हैं ये कहकर भेज दिया और खुद एक और लश्कर की तैयारी में लग गए। ये जब गए तो सामने से लश्कर आ रहा था, वो 25,000 का लश्कर था। उन्होंने देखा सामने, अंदाज़ा लगा लिया, माहिरीन होते थे तो अंदाज़ा लगा लिया करते थे, तो ये तो लश्कर आधा भी नहीं है हमारा। उन्होंने कहा अच्छा मौका है, अभी अटैक कर दो, और उन्होंने आते ही अटैक कर दिया। जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने मुकाबला किया, तो 12,000 के लश्कर ने 25,000 के लश्कर का मुकाबला किया और शाम तक मुकाबला होता रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। तो रात हो गई। रात में जंग नहीं होती थी, रात में आराम करते थे, खून वून साफ करते थे, अपने मरने वालों को दफन करते थे, तलवार तेज करते थे, कल की तैयारी करते थे। तो आमतौर पर रात में जंग नहीं होती। अलबत्ता जंग सिप्पीन में कुछ रातें ऐसी हैं जो जिनमें रात में भी जंग हुई, ठीक है, लैलतुल हरीर कहते हैं, जिसमें रात में भी जंग हुई, दिन में भी जंग हुई। लेकिन ये जंग जो है वो रात में नहीं होती। रात जब हुई तो लोग आराम करने लगे थे, दूसरे दिन सुबह का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई तो सुबह का आगाज जो होगा वो नमाज से होगा। ज़ाहिर है, नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज जो है वो लश्कर का सिपह सालार पढ़ाएगा, क्योंकि वही उस लश्कर का उलिल अम्र है, वही नमाज पढ़ाएगा। अब ये जो लश्कर है इमाम हसन का लश्कर, ये अपने उलिल अम्र को तलाश कर रहा है कि हमारे लीडर गए कहाँ, इस खेमे में, उस खेमे में, उस खेमे में, कहीं नहीं मिल रहे वो। तो बहुत परेशान हुए लोग कि गायब तो नहीं हो गए, अगवा तो नहीं हो गए, मार तो नहीं दिए गए। बहुत देर के बाद ये साहब जो है वो दुश्मन के लश्कर से नमूदार हुए और वहां से ऐलान हुआ कि तुम्हारा जो लीडर है वो हमारे पास है, जान की अमान चाहते हो तो इधर आ जाओ, उधर कुछ नहीं रखा हुआ है। अब आप सोचिए क्या कैफियत होगी। एक फौज जिसकी तादाद पहले ही कम है, कम लश्कर ज़्यादा लश्कर पर जो गालिब आता है तो वो ईमान की ताकत से आता है ना, वो मोरल अप होने की वजह से आता है। जब उनका सिपह सालार दुश्मन की तरफ चला जाएगा तो उनका मोरल क्या होगा? अब तो नहीं होगा, डाउन होगा यार। तो 12,000 में से जो लोग बचे हुए थे, आधे से ज़्यादा इस तरफ आ गए। अब क्या बचा? अब क्या मुकाबला हो गया? दूसरी तरफ इमाम हसन जिस लश्कर के साथ थे उसका भी हाल सुन लें। जो मैंने अर्ज़ किया ना कि बेबसीरत लोग, अगर बेबसीरत हो और उनकी तादाद हज़ारों लाखों में भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इमाम हसन जिस लश्कर में थे वहाँ शाम की तरफ से एक वक्त आया, इमाम हुसैन से मुलाकात करनी, हसन से मुलाकात करनी। वो आया, उससे मुलाकात की। अब क्या बातें की पता नहीं, लेकिन कुछ तय नहीं पाया। कुछ ऑफ़र कर रहे थे वो, लेकिन वो ऑफ़र फाइनल नहीं हुई। जब वो जाने लगे तो इमाम हसन के जो साथी जो खड़े हुए थे उनके दरमियान से गुजरे, ये कहते हुए गुजरे कि अल्लाह ने इस उम्मत को जंग से बचा लिया। अच्छा, वो जो आए हुए थे वो भी जंग के लिए आए थे, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे वो। उन्होंने क्या हुआ करिए? कहाँ वो हसन मुश्तबा सुलह पर आमादा हो गए, हसन मुश्तबा सुलह पर आमादा हो गए, खुद ही कह रहे अपनी तरफ से। अच्छा, क्या कौन रहा? दुश्मन कह रहे हैं ना, दुश्मन का वक्त है ये। आप दुश्मन की बात पे एतबार करेंगे या अपने वो लोग अपने वाले पे एतबार करें? लेकिन इमाम हसन के जो साथी थे, आप उनकी बेबसीरती देखिए
کہ وہ امام حسن کے خیمے پہ آ کے حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو پھر ہمیں کیوں بلایا؟ آپ نے کہا کچھ کہہ نہیں پایا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جس مسلح پہ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے وہ مسلح کسی نے کھینچ پہنی، آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے دوست سے ابا کھینچ لی گئی، آپ اس خیمے سے باہر نکلے، بنو ثقیف کے لوگ وہاں موجود تھے، بنو ثقیف والے ہارڈ کور سپورٹر تھے، تو ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا، اس گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے، جیسے اس پر سوار ہوئے سامنے سے ایک شخص آیا بہت بڑی سی تلوار لیے ہوئے، کلہاڑا نما تلوار، اور اس نے وہ نعرہ لگایا جو خوارج کا نعرہ تھا، اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ تمہارے باپ نے بھی کفر کیا تھا اور تم نے بھی کفر کیا، اور یہ کہہ کے اس نے امام حسن پہ تلوار باندھی، امام حسن پہ، تو وہ تلوار تو نہیں لگی، آپ بچ گئے، سر پہ نہیں لگی، وہ سر پہ مارنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تلوار آپ کے زانوں پہ لگی اور آپ زخمی ہو گئے۔ پھر بنو ثقیف کے لوگ آپ کو اسٹریچر پہ لے کر گئے اور پھر کئی مہینے تک آپ کا علاج ہوتا رہا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کو جو افراد ملے وہ ایسے ملے۔ امام حسین علیہ السلام کو 72 ملے، لیکن وہ 72 ایسے تھے چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں جاتے تھے۔ ایسے افراد تو چشم فلک نے دیکھے نہیں نا، لیکن امام حسن کو ایسے لوگ نہیں ملے، ایسے ملے جو 5 لاکھ میں بک گئے، صرف 5 لاکھ میں۔ جو قبائل کے سردار تھے وہ سب در پردہ شام والے سے ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ اگر شام کی فوج داخل ہوگی کوفے میں تو حسن مشتبہ کے وہ خود گرفتار کر کے پیش کریں گے، یہ کہتے تھے۔ تو ایسے میں پھر وہاں سے وائٹ پیپر آ جاتا ہے کہ آپ جو شرائط لکھنے چاہیں لکھ دیں، اور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ وہ واقعی جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ واقعی جنگ نہیں چاہتا، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس لشکر کی کمی تھی۔ اگر جنگ ہوتی تو امام حسن کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا لشکر سے تتر بتر ہو گیا تھا۔ اگر جنگ ہوتی تو شام کا لشکر غالب آتا، اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اس کے باوجود بھی وہ جنگ نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر جنگ ہوتی تو پھر امام حسن ظاہر ہے کہ میدان چھوڑ کے تو نہیں جاتے، شہید ہو جاتے، اور امام حسن ایسے تو شہید نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ اور باقی بنو ہاشم اور دیگر مخلص لوگ بھی موجود رہتے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کیا اس کی حکومت اسٹیبل رہتی؟ نہیں رہتی۔ تو اس کی اسٹریٹجی بھی یہ تھی کہ جنگ نہ ہو اور کسی اور طریقے سے اقتدار منتقل ہو جائے۔ جب یہ آفر کر رہے کہ بھائی آپ سلو کر لیں، جو شرائط لکھنے چاہیں لکھ دیں، تو شرائط بھی کیا مسئلہ ہے ان کو، جو لکھنا چاہے لکھ دیں، ہمیں کون سا پورا کرنا ہے؟ اس لیے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پورا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، 100 شرائط لکھ دیں۔ امام حسن نے بھی ایسی شرائط لکھی کہ جو رہتی دنیا تک ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا۔ یہ جو شرائط ہیں یہ بھی مختلف کتابوں میں مختلف ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا کریکٹر ایسیسینیشن نہ صرف اس زمانے میں بنو امیہ نے کیا بلکہ اس وقت سے لے کے آج تک جاری، ایسی باتیں ان کے بارے میں مشہور کر دی گئی۔ شرائط جو لکھی گئی تھی وہ اور تھیں، بعد میں اس میں اضافہ کر دیا، مختلف کتابوں میں مختلف شرائط لکھ دی۔ فلاں علاقے کا خراج امام حسن کو ملے گا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے امام حسن نے سلوک کر کے کچھ ذاتی فائدہ اٹھایا، جیسے پیسوں کے لیے شروع کی۔ امام حسن کو پیسے نہیں چاہیے تھے، امام حسن کے پاس پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی، وہ لوگوں کی جس طرح مدد کرتے تھے، لوگوں کو جس طرح کھلاتے پلاتے تھے، تو ان کے پاس وسائل بہت تھے، وسائل کی کمی نہیں تھی۔
ایک مرتبہ جب آپ شام سے واپس آ رہے تھے تو شام والے نے آپ کو بہت سارے تحفے تحائف بہت سارے پیسے ویسے دیے. جب آپ نکلے وہاں سے تو ایک غلام آگے بڑھا, اس نے بڑھ کے آپ کی جوتی سیدھی کر دی. آپ نے جوتی پہنی اور اس غلام سے کہا یہ سارا لے جاؤ. وہ سارا دیا, اس کو دے دیا. تو ان کو نہیں چاہیے تھی یہ چیز, لیکن پروپیگنڈا کرنا چونکہ بنو امیہ کا کام تھا, انہوں نے اس طرح پروپیگنڈا کیا کہ امام حسن نے شاید اس صورت سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا. بعض مخلص لوگ بھی نہیں سمجھ رہے تھے, یہاں تک کہ ایک جملہ کسی نے کہا جو کہ بہت مخلص آدمی تھا. بعض روایتوں میں تھے کہ حجرت نے حدی نہیں یہ جملہ کہا السلام علیکم یا مذل المؤمنین, ماذ اللہ مومنین کو دلیل کرنے والے. تو آپ نے سمجھایا, آپ نے کہا تم جیسے چند مخلص لوگوں کو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا. اگر امام حسن سلوح نہ کرتے تو امام حسین کو 72 ساتھی نہ ملتے اور بنو امیہ کے چہرے سے نقاب نہیں الٹتا. ورنہ اس سلوح کے بعد جو 20 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی, اس میں جو کچھ ہوتا رہا, جو مظالم ہوئے سادات کے ساتھ, اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ, کیا امام حسن علیہ السلام یہ چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے. لیکن آپ کو یہ سلوح کرنی پڑی. تو اس سلوح کو امام حسن کے مصائب سمجھنا چاہیے. ایک فلم بنی ہے ایران میں, تنہا ترین سردار. تو کبھی دیکھیں امام حسن کس طرح تنہا رہ گئے. تو ان کے اپنے ساتھی جو ہے وہ, جن پر آپ نے اعتبار کیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو صلح پیغمبر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور صلح امام حسن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو صحیح سورسز سے سمجھیں گے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. امام نہ صلح پسند ہوتے ہیں نہ جنگ پسند ہوتے ہیں. امام کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو اسٹریٹجی ہوتی ہے حکمت عملی, وہ سامنے والے کی حکمت عملی کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی ہے. اگر علی علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا سامنے والے کی اسٹریٹجی کیا ہے. اگر امام حسن سلوح کر رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا سامنے والے کی اسٹریٹجی کیا ہے. اگر امام حسین جنگ کر رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا سامنے والے کی اسٹریٹجی کیا ہے. اگر امام سجاد علیہ السلام جنگ نہیں کر رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا سامنے والے کی اسٹریٹجی کیا ہے. دشمن کی اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے اپنی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پالیسی تو ایک ہی ہے, سب کی پالیسی میں فرق نہیں ہے, لیکن اسٹریٹجی مختلف. تو یہ امام حسن کے سیرت کے اوپر میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ امام حسن پہ زیادہ گفتگو ہوتی نہیں ہمارے یہاں. اس لیے یہ نکات جو ہے ہمارے بچوں سے, نوجوانوں سے ذرا پوشیدہ رہ جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت پیغمبر اور سیرت اہل بیت اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بار اللہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں بہرمند فرما. اس مہینے میں جو نیکیاں انجام دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو قبول فرما. اپنی جانب سے اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا فرما. اور اس مہینے کے خاتمے کے ساتھ ہی ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرما. اور اپنے ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تاجر فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوامی سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.